سو پریشان اعلیٰ حضرت بیٹھ کے نبی کی نعت ہی لکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ماں نے دیکھا میرا بیٹا کہاں ہے۔ ایسے وقت میں ماں کو تو بیٹا یاد آنا ہی ہے میرے بھائی، بولو آگا کہ نہیں آگا، یہ تو ماں کا کلیجہ ہے۔ موت کے وقت بھی ماں کو بیٹا یاد آیا۔ اللہ اللہ دوڑی دوڑی، کبھی ادھر دیکھے میرا بیٹا احمد رضا کہاں ہے، کبھی ادھر دیکھے میرا بیٹا احمد رضا کہاں ہے، کبھی ادھر دیکھے میرا بیٹا احمد رضا کہاں ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک کونے میں اعلیٰ حضرت کاغذ پہ کچھ لکھتے ہوئے مل گئے۔ کہا بیٹا تمہیں پتا ہے کیا ہو گیا ہے؟ کہا ماں کیا ہو گیا ہے؟ کہا مشینری نے جواب دے دیا ڈوبنے والی ہے، کیپٹن نے جواب دے دیا ڈوبنے والا ہے، اور جہاز کے سارے عملے نے جواب دے دیا جہاز ڈوبنے والا ہے۔ سب اپنی اپنی فکر کر رہے ہیں۔ احمد رضا تو بیٹھا ہے کیا بات ہے؟ کہنے لگا ماں اعلان کر دو جہاز نہیں ڈوبے گا، مدینے کے ساحل سے جا کے لگے گا۔ کہا بیٹا کیسے؟ کہا نبی کی حدیث ہے کہ جب موٹر پہ سوار ہو تو دعا پڑھ لیا کرو۔ میں دعا پڑھ کے بیٹھا ہوں، مجھے نبی کی زبان پر یقین ہے کہ جہاز ڈوبے گا نہیں، سچا سے جا کے لگ جائے گا۔ کہا بیٹا یہ بات ہے؟ ہاں۔ تو اعلیٰ حضرت اس وقت کہہ رہے تھے نعت کا یہ شعر، یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیپٹن کہہ رہا تھا لنگر ڈالو، کیپٹن کہہ رہا تھا لنگر پھینکو، کیپٹن کہہ رہا تھا لنگر سمندر میں ڈالو، اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے لنگر اٹھا لو، اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے لنگر اٹھا لو، لنگر اٹھا لو۔ جب لنگر اٹھ گئے اور دوبارہ لنگر اٹھا کے جہاز میں رکھ دیے تو اعلیٰ حضرت مدینے کی طرف چہرہ کر کے بولے آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ بہت اچھا مفتی صاحب، آنے دو یا ڈبو دو، شعر سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ پورا مکمل۔ یہ آج تک سنتے ہوگے شاید نہ سمجھ پائے ہو۔ آنے دو یا ڈبو دو، آقا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی کا رخ کر دیا تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے۔ بہت اچھا مفتی صاحب۔ تم نے کسی غیر نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، تم نے اس پاور والے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر ماں کے پالنے میں لیٹ کے بچپن میں انگلی ہلا دے تو آسمان کا چاند انگلی پہ گردش کرنے لگے، پھر بھی ڈرتا، مکھیا جی ناراض نہ ہو جائے، پردھان جی ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، او حق پہ رہ، ڈانس پارٹی کیے نہیں جاؤں گا، اب ناراض ہو تو ہو، میرا نبی راضی ہو جائے، بات ختم ہے۔ تیرے نبی کی پاور ذرا میں بتا رہا تھا۔ حضرت حلیمہ نے میرے نبی کو پالا، دودھ پلایا، کس نے؟ زور سے بولو حلیمہ نے۔ اور حلیمہ کا ایک بیٹا اور تھا، نام ہے عبداللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ عبداللہ سگا بیٹا اور میرے نبی رضائی بیٹے، رضائی بیٹے اس کو کہتے، بیٹا پیدا تو کسی اور سے ہے مگر دودھ انہوں نے پلایا، اس کو رضائی بیٹا کہتے ہیں۔ رضائی بہن سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، مسئلہ بھی بتا دیا دیکھیے میں نے۔ رضائی بہن سمجھ گئے؟ یعنی تمہاری ماں نے اگر کسی لڑکی کو دودھ پلا دیا ہے تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں، دو بہنوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ بہت سے پھکے ایسے گھوم رہے ہیں کہ اپنی سگی سالی سے بھی نکاح کر لیا، جب تک بیوی زندہ ہے سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیوی کے انتقال کے بعد یا طلاق دے دیا ہو بیوی کو اس کے بعد سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں بیوی اور اس کی سگی بہن وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف کے تحت دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے آپ؟ سالی بہنوں کے رشتے مذاق چل رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا، ان کا تو سالی بہنوں کا رشتہ مذاق میں بات آگے بڑھ گئی، وہ مذاق اصلیت ہو گئی۔ اس لیے مذاق کیوں ہونے دے رہے ہو بھائی؟ مذاق کبھی اصلیت بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں
ایک شخص نا بیٹھا بیٹھا بہت زور سے کر رہا اللہ اللہ، وہ دکھا دکھا کے بول رہا تھا کہ لوگ کیا بڑا نیک ہے. تو ایک مولوی صاحب آئے، بڑی زور سے یاد کر رہے، بڑے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بڑے اسے اتنی زور سے یاد کر رہے ہیں کہ اس نے ہلکے سے بھی یاد کر لیا نا تجھے اتنی زور سے اسے یاد کرا، اس نے ہلکے سے بھی تجھے یاد کر لیا تو کام تیرا ختم ہے. بات حقیقت ہے، بات صحیح بھی ہے. اگر اللہ نے ذرا فرشتے سے کہہ دیا بھائی اس کا نمبر آ گیا، بس ہو گیا کام. بات ہے کہ نہیں ہے نا؟ اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے. اپنے نبی کی پاور دیکھو ذرا. حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا ہے، میں نے مسئلہ تو بتا دیا آپ کو کہ رضائی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور دو بہنوں سے بھی ایک ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اور یہ سالے بہنوئی کی مذاق جائز کسی قیمت نہیں ہے، بالکل جائز نہیں. مذاق تو کسی کی کسی سے بھی جائز نہیں. اور سالے بہنوئی کی تو یہ ایسے ہے جیسے بارود، بالکل. اس چیز پہ بھی اگر آپ کسی کے بہنوئی ہو آپ اس چیز پہ کنٹرول کرو، نہیں کرنا یہ سب چیزیں. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ جو ہوتا ہے نا بارات آ رہی ہے تو دولہے کا استقبال کرنے لڑکیاں جا رہی ہیں فیتا کاٹنے جاتی ہیں نا. اور میری بہنوں تم سننے، یہ کان کھول کے سنو، یہ تمہارا حق نہیں ہے کسی کا فیتا نہیں کاٹنا. اور جب تم دولہا بنو تو کہہ دینا خبردار کوئی لڑکی نہیں آئے گی فیتا کاٹنے کے لیے. اگر دولہا کا استقبال کرنا ہے تو پورے گاؤں کے مرد آ کے چاہے پھولوں کی بارش کر بہت اچھا مفتی صاحب. چلے گا. جس گلیوں سے دولہا گزر رہا ہے پورے گاؤں کے لوگ پھول برسائیں، میں منع نہیں کرتا. قالینیں بچھا دو دولہا کی راہوں میں. مگر تمہاری بیٹیاں بہنیں فیتا کاٹنے جا رہی ہیں، یار یہ کہاں کا رواج ہے، کہاں کی رسم ہے؟ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو میدان جنگ میں بھیجتے تھے کہ جاؤ تم جاؤ. آج کے بعد وہ میری بہنوں میرے کان کھول کے سنو، شادی ہو کسی کی رسم میں مت جانا، کسی دولہا کا استقبال مت کرنا. اور جب تم دولہا بنو تو کسی لڑکی سے استقبال نہیں کرنا. بہت اچھا مفتی صاحب. کان کھول کے سن لو. یہاں اگر لڑکیاں تمہارا استقبال کریں گی تو مرنے کے بعد عذاب کے فرشتے تمہارا استقبال کریں گے. اور ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، اگر اچھا لگے تو بولنا. اور اگر یہاں منع کر دو کہ میں غیر لڑکی سے اپنا استقبال نہیں کراؤں گا، مرنے کے بعد جنت کی حوریں تیرا استقبال کریں گے. زور سے بولو، اور زور سے بولو. اللہ جنت کی حوریں تمہیں عطا کرے. ایک بزرگ تھے رامپور میں، بھی انتقال ہو گیا ہمارے رامپور میں. وہ ان کو بولتے تھے یہاں وہاں یہاں وہ، ہمیشہ یہ کہتے رہتے تھے یہاں کے یہاں وہاں کے وہاں. وہ مجذوب ٹائپ تھے. وہ ایک جملہ بولتے تھے، جو یہاں دیکھے گا ٹی وی ٹی وی ٹی وی، وہاں نہ ملے گی اس کو بیوی بیوی بیوی. وہ بات حقیقت ہے. وہ جملہ بولتے تھے، یہ جو یہاں دیکھے گا ٹی وی ٹی وی ٹی وی، وہاں نہ ملے گی بیوی بیوی بیوی. یہ کہتے پھرتے تھے، پھر کہتے تھے یہاں کے وہاں وہاں کے یہاں. وہ مجذوب تھے، ان کی بولی کو سب نہیں جانتے تھے، بڑے نیک تھے، اللہ والے تھے. ایک دن ان کی ماں نے کہہ دیا تھا ایسے ہی پھرتا رہتا تو، ایسی گلیوں میں لوگوں کو ہنساتا پھرتا رہتا، تیری بہنیں جوان ہو گئی، ان کی شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا. مصلی پہ بیٹھے کچھ اللہ اللہ کر رہے تھے، تو یہی کرتا، کچھ کماتا دھماتا نہیں ہے. خدا کی قسم انہی کا واقعہ ہے. جلال آ گیا، ماں سے بولے مسلح اٹھا، مسلح اٹھایا، نوٹوں کا ڈھیر تھا، کہا جتنی ضرورت پڑے لے لے، یہ دنیا کے خزانے تو تیرے بیٹے کے قدموں میں ہے. بہت اچھا. سبحان اللہ. یہ دنیا کے خزانے تو تیرے بیٹے کے قدموں میں ہے. ماں تو کیا سمجھے گی جہاں میں بولتا ہوں. دیکھو یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو یا تو حرام کاریوں میں گزار لو یا پھر مصطفیٰ کی غلامی میں گزار لو. بس تھوڑی دیر اور میں آپ کی خدمت کروں. مجھے بڑا لمبا سفر کرنا، مراد آباد جنکشن سے مجھے ٹرین پکڑنی ہے، سیوان بہار جا کے آنے والی رات میں مجھے تقریر کرنا ہے. اور میں بہار سے ہی آ رہا ہوں. یہ موبیس بھائی اور سارے لوگوں کی محبت ہے کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں بہار سے، صرف آپ کی تقریر کر کے پھر بہار جانا ہے. مجھے بڑا لمبا سفر ہے. آدمی کہہ دیتا ہے یہ، لیکن سفر کرو تو پتا چلے پوری رات جاگنے میں گزر جاتی ہے اور دن بھر بھاگنے میں گزر جاتا ہے. ہم نے بڑی زندگی ہماری کانٹوں کی ہے، لیکن سوچتے ہیں کہ قوم کی کچھ اصلاح ہو جائے. بہت بڑا ہم ادارہ چلا رہے ہیں، بہت بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں، اس میں بچے بھی پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. اور ہم نے تو یہاں تک سوچا ہے کہ اگر اللہ ہماری طاقت دے اور آپ لوگ ہمارا ساتھ دو تو خدا کی قسم جو غریب بچیاں ہیں نا ان کا نکاح فری میں کرایا جائے.
میں نے تو اسے اعلیٰ حضرت نے بھی اعلان کیا تھا کہ ان کا نکاح فری میں کرایا جائے ان بچیوں کا، اور یہ کام بڑے نہیں۔ اور لوگوں ایک بات بتاؤں، یہ دل کا درد میں بتا رہا ہوں، تمہیں نہیں پتہ چلتا، ہمیں اگر آدمی کے کان میں بھی درد ہوتا نا تو مولوی صاحب کو فون کرتا، کسی پہ کوئی ہوائی اثر ہوتا ہمیں فون کرتے ہیں، کسی کے بچے نہیں ہوتے ہمیں فون کرتے ہیں، کسی کے بچے بگڑ جاتے تب فون ہمیں کو کرتے ہیں۔ جب مرض ہوگا ڈاکٹر کے پاس جاگا نا آدمی، بولو ہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس، کتنے فون آتے ہیں لوگوں، کتنی مائیں روتی ہیں فونوں پہ۔ حضرات میری 5 بیٹی جوان ہیں، ہمارے گھر میں کھانے تک کا ٹھکانہ نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ نکاح کر دیں، لیکن حضرات ہماری بیٹیوں کی غربت کی وجہ سے ہمارے گھر رشتے نہیں آتے، اگر کہیں رشتے بھیجتے بھی ہیں تو وہ ہمارے رشتے قبول نہیں کیے جاتے۔ حضرت ہمارے گھر میں پیٹ تک نہیں بھرتا، ہم بچیوں کی شادیوں کی ڈیمانڈیں کہاں سے پوری کریں؟ کتنی بچیاں اپنے باپوں کے گھروں میں سسک رہی ہیں، کتنی بچیاں اپنے باپوں کے گھروں میں قید ہیں۔ بچی جوان ہو جائے تو اس کا نکاح ہونا ضروری ہے، پھر باپ کا گھر اس کے لیے قید خانہ ہے، شوہر کے گھر جانا اس کے لیے ضروری ہے۔ لوگوں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال میں سے کچھ نکال کے ان جوان بچیوں کے نظر کر دو، تاکہ یہ غریب بچیاں وقت پر نکاح ہو جائے، یہ اپنے باپوں کے اپنے شوہروں کے گھر چلی جائیں۔ خدا کی قسم اتنا بڑا ثواب ملے گا کہ تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب تک یہ زندہ رہے گی دامن پھیلا پھیلا کے تیرے لیے دعائیں کرے گی۔ اسے چھوٹا کام نہ سمجھو، یہ بڑا کام ہے۔ شادیاں کراؤ، وہ کمیٹی کے لوگوں جو جلسہ کرا رہے ہو چندہ کرو اپنے گاؤں میں، اور چندہ کرنے کے بعد میں کر لو 2-4-5 لاکھ چندہ، کوئی مشکل نہیں ہے، سب امیر لوگ ہیں۔ دیکھو تمہاری بستی میں کون غریب بیٹی ہے، دیکھو کون آس پاس میں غریب بیٹی ہے، سب کی لسٹ بنا لو، اور لسٹ بنانے کے بعد لوگوں ایک جلسہ نہ کراؤ، اور سنو، اور اس کے بعد میں لسٹ بنا کے ان کے باپوں سے جا کے کہہ دو کھانا بھی ہم کریں گے، مختصر سا جہیز بھی ہم کریں گے، بس ایک رشتہ دیکھ لے، سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے، تمہاری شادی بیٹی کی اجتماعی شادی ہم کریں گے۔ لوگوں اجتماعی شادی کرو، مجھے دعوت دو، اگر میں کنیا کماری میں ہوں گا فری میں اپنا پیٹرول خرچ کر کے آؤں گا، تم سے 1 روپیہ نہیں لوں گا، خود ساری بچیوں کے نکاح پڑھا کے جاؤں گا، اور اس سے بڑی قربانی نہیں دے سکتا میں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ آپ مجھے بلاتے ہو، میرے کئی مہینہ پہلے تاریخ لیتے ہو، آپ اتنا خرچہ کرتے ہو، جب بلا کے مجھے دیکھتے ہو مجھے سنتے ہو، آپ بچیوں کی شادیاں کرو اس طریقے سے، اجتماعی شادی، مجھ سے تاریخ لے لو، میں انشاءاللہ فری میں آؤں گا، ساری بچیوں کے نکاح پڑھا کے جاؤں گا۔ اگر تم آگے بڑھو گے تو گلفام رضا سب سے آگے بڑھ کے دکھائے گا، چاہے 5 شادی صحیح، اور اس گاؤں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر مٹھن پور والے چاہیں تو 5 غریب بچیوں کی شادی کرا سکتے ہیں 1 سال میں، کوئی مشکل نہیں ہے یار۔ اپنے تم جو موبائل نوجوانوں ہر سال میں بدل دیتے ہو، جو 20,000 والا موبائل کام کر رہا وہی 30,000 والا بھی کام کرے گا، مت بدلو 1 سال موبائل، وہ 10-20 ہزار روپیہ اکٹھا کر لو چندے بچی کی شادی کے لیے، مت بدلو یار ایک بار موبائل۔ میری یہ جو بہنیں بیٹھی ہیں جو تم اپنے گھروں میں مہنگے مہنگے سوٹ بناتی ہو، 5-5 ہزار کا ایک سوٹ ہے، اپنے شوہروں سے کہہ دو، اپنے گھر والوں سے کہہ دو، اس سال ہم اس مہینہ ایک سوٹ نہیں بنائیں گے، یہ چندہ اس کمیٹی کو دے دو جو بچیوں کی شادی کرائے گا، دے دو یہ چندہ۔ اگر تم ایک سوٹ نہ بناؤ میری بہنوں، تم ایک موبائل نہ خریدو میرے بھائیوں، تو ہر سال سے 5 بچیاں ایسی ہوں گی خدا کی قسم جو عزت کے ساتھ اپنے شوہروں کے ڈولے میں ودا ہو جائیں گے۔ یہ بڑا اس وقت دور حاضر میں بڑا کام ہے، اس وقت لڑکیوں کے قدم پھسل رہے ہیں، اس وقت لڑکیوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ ابھی پاک باڑہ کی خبر ہے، میں نام نہیں لوں گا، ایک بچی کا فون آیا میرے پاس، رونے لگی حضرت زندگی تباہ ہو گئی بچا لو۔ میں نے کہا بہن کیا ہو گیا؟ کہنے لگی حضرت میں بڑے غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں، باپ کا انتقال ہو گیا، کڑھائی کر کر کے ہم 5 بہنیں اپنا پیٹ پالتے تھے، ہمارا کوئی جوان بھائی نہیں ہے، ہم نے سب کے آگے بھیک مانگی شادیوں کے لیے کچھ انتظامات کرا دو، ہمارے رشتے دار
گھروں نے ہم سے منہ پھیر لیا، ہمارے خاندان والوں نے، ہمارے کنبہ قبیلے والوں نے منہ پھیر لیا، کہاں تک ان کی مدد کریں گے، 5 بہنیں کس کس کی شادی کرائیں گے؟ اللہ اللہ کسی نے گلے نہیں لگایا۔ کہنے لگے جس کی فیکٹری میں کام کرتی تھی، جس کا کام کرتی تھی کڑھائی کا، وہ ایک غیر مسلم عورت تھی، اس نے موقع دیکھ کے چوکا مارا، اس نے لوہا گرم دیکھا، وہ تو چاہتے ہیں چارہ پھینکتے ہیں تاکہ ہمارے چنگل میں پھنسے، اس عورت نے دیکھا، اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، تیری برادری نے تجھے نہیں اپنایا، اگر تو راضی ہو تو میرا بیٹا تجھ سے شادی کرے گا۔ کہاں ہو لوگوں تو؟ کہنے لگی حضرات جب میں نے چاروں طرف دیکھا مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا، تو پھر بھی ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے سوچا کہ اس جوانی کو روڈوں پہ اور بازاروں میں نیلام کرنے سے بہتر ہے کہ میں اسی کی ہو جاؤں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن فیصلہ غلط تھا، فیصلہ غلط۔ پیٹوں سے پتھر بھی باندھے گئے ہیں لیکن قدم نہیں ڈگمگائے، فیصلہ غلط تھا، لیکن کہیں نہ کہیں دروازہ تو ہم نے کھولا نا۔ فیصلہ غلط ہے مگر دروازہ کہیں نہ کہیں ہم نے کھولا نا۔ اگر اس بچی کو کسی نے اپنایا ہوتا تو کیوں وہ اس غیر مسلم کا ہاتھ تھامی ہوتی؟ کسی نے اگر آگے بڑھ کے گلے لگایا ہوتا تو کیوں ہاتھ تھامی ہوتی؟ ہمیں تو کولر، واشنگ مشین، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی لکڑیاں چاہیے۔ لوگوں قبر میں نہ گاڑی جائے گی خدا کی قسم، نہ یہ واشنگ مشین جائے گا، رب کعبہ کی قسم کسی کا کفن کسی واشنگ مشین میں نہیں دھلتا، کسی کا کفن نہیں واش کیا جاتا۔ اگر عمل اچھے ہیں تو کفن سلامت رہتا ہے، اور اگر عمل اچھے نہیں ہے تو ہڈیاں بھی قبر گلا دیتی ہیں۔ بہت اچھا پیغام ہے۔ اگر عمل اچھے ہیں تیرا کفن بھی سلامت رہے گا، اور اگر تیرے عمل اچھے نہیں تو خدا کی قسم تیری قبر میں تیری ہڈیاں بھی گل جائیں گی۔ گلفام کا دعویٰ، قبر کھود کے دیکھ لینا۔ ہم نے نیکوں کی قبر کو بھی دیکھا، 10 سال کے بعد کفر میں دھبا نہیں آیا ہے۔ ہم نے ان کی قبروں کو بھی دیکھا ہے کہ 40 دن کے بعد قبر کھل گئی ہے، لاش میں کیڑے پڑے ہیں، ہڈیاں دیکھ رہی ہیں، گوشت جل گیا، کیڑے پڑ گئے، بدبو آ رہی ہے، لوگوں عمل کے اوپر ہے۔ کان کھول کے سنو، فون آیا حضرات، مجھے کچھ نہ دکھا، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، میں نے کہا بہن تیرا فیصلہ غلط تھا۔ کہنے لگی حضرت فیصلہ واقعی غلط تھا، لیکن جب چاروں طرف اندھیرا دکھا میں نے سوچا میرے بعد میری 4 بہنیں تو اور بیٹھی ہیں، جب تک میری شادی نہیں ہوگی ان کے راستے کا روڑا نہیں ہٹے گا۔ میں ایک روڑا ہوں، چونکہ میری جب شادی ہوگی تب نہ ان کی ہوگی۔ اپنے آپ کو روڑا سمجھ کے ہٹا لیا، میں نے ہٹایا۔ 12 مہینے اس کے گھر میں رہی، اس نے شادی نہیں کرنا تو اس نے تو ایک ٹکڑا پھینکا تھا، اس نے گلے تھوڑی لگانا تھا، اس نے تو ایک ٹکڑا پھینکا تھا، اس نے تو ایک چال پھینکا تھا۔ کہنے لگی ایک بچے کی بھی پیدائش ہوئی اس سے۔ اس کے بعد میں اس نے مجھے وہ ظلم و ستم کیے، وہ ظلم و ستم کیے، وہ ظلم و ستم کسی جانور پہ بھی نہیں کر سکتے جو ظلم و ستم اس نے مجھ پر کیے۔ اگر اپنی مذہب میں شادی ہو، اگر شوہر ستائے، شوہر کے ماموں کو پکڑ لاتی ہے، شوہر کے چاچا کو پکڑ لاتی ہے، شوہر کے خاندانیوں کو پکڑ لاتی ہے، کیونکہ مذہب ایک ہے تو کہیں نہ کہیں سے کنیکشن ہوتا ہے، کوئی پریشر ڈالتا ہے، کوئی سمجھاتا ہے، اس کے بعد میں معاملہ سلجھ جاتا، لیکن وہاں کون سمجھائے گا؟ ہائے ہائے، وہاں کون سمجھائے گا؟ سب پر آئے، ہم تو غیروں کی بستی میں آئے بیٹھے۔ ہائے ہائے ہائے، کہنے لگی حضرات 1 سال کے بعد جب ظلم و ستم میں برداشت نہ کر سکی، نہ سہ سکی، تو پھر اسی ماں کے گھر پہ آ کے بیٹھی، جہاں سے میں نے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، آج پھر وہی بیٹھی۔ کاش میرے پاس اگر اللہ اتنا مجھے مضبوط کرے نا، خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ ایسی بچیوں کے میں آج ہی نکاح کرا دوں، لیکن میرے پر بڑی ذمہ داری ہے۔ 4 بیگھہ زمین میں ایک میں نے مدرسہ بنایا، مجھے اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کا چندہ کروں، آپ نے کہیں مجھے رسید لے کے گھومتا بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ شان عرب مراد آبادی بیٹھے کسی جلسے میں مجھے چندہ کرتا نہیں دیکھا ہوگا۔ کروڑوں روپیہ میں نے ان ہاتھوں سے اس مدرسے میں لگا دیا، اس لیے کہ اگر مدرسے آباد ہیں تو دین آباد ہے، مسجد تبھی آباد ہوں گے جب مدرسے آباد ہوں گے۔ جہاں تک ہوتا میں بچیوں کی شادیاں بھی کراتا،
لیکن میرے اللہ ہاتھ اتنے مضبوط کر دے، تم جیسے لوگ کھڑے ہو جاؤ نا، کمیٹی بنا کے اگر شادیاں کرو نا، تو کچھ لڑکیاں تم اور کچھ لڑکیاں میں تمہیں بتاؤں گا، اور خدا کی قسم اگر تم ہر سال یہ شادیاں کرا دو تو خدا کی قسم تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا، تیرا نبی بھی راضی ہو جائے گا، جس کا رب راضی اس کا سب راضی، بہت اچھا جس کا خدا راضی اس کا سب راضی۔ ابھی 4-5 بچیوں کے فون ہے میرے پاس، ایک گورکھپور سے ہے، 4-5 بچیوں کے، ہائے میں کیا کروں، میں سوچتا ہوں کاش ایسا ہو جائے کہ جلدی سے ان بچیوں کے نکاح کرا دوں۔ لوگوں آگے بڑھو، میں یہ نہیں کہہ رہا تم سے چندہ مانگنا، تم ہی اکٹھے کرو، اپنے پاس رکھو، مجھے نہ دو، تم اپنے پاس رکھو، لیکن کچھ غریب بچیوں کی شادیاں کراؤ۔ اپنی شادیوں میں پٹاخے، ویڈیوگرافی نہ کرو، ڈی جے، ڈانس پارٹی، باجا نہ کرو، یہ سب حرام کام ہے، روک لو، پیسہ بچے گا، جو پیسہ بچا نا کسی غریب بچی کی شادی کے لیے لگا دو، اللہ تعالیٰ تیری نسلوں میں برکتیں کر دے گا، اللہ تعالیٰ تیری کمائیوں میں برکتیں کر دے گا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تیری قبر کو روشن کر دے گا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تجھے مالا مال کر دے گا، اور خدا کی قسم دنیا میں بھی تیرا مولا تجھے خوشحال کر دے گا۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ آپ سے کچھ ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے 1 بجے تک بولنا تھا، لیکن 1:17 آ گیا، بہت لمبی تقریر ہو گئی، مجھے جانا ہے اور ٹرین پکڑنا ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، اپنا حفظ و امان میں رکھے۔ میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے تقریریں سنی، میری بہنوں میری تقریروں پہ تم بھی عمل کرنا، میرے بھائیوں میری تقریر پہ تم بھی عمل کرنا، کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔